بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اورنج ٹرین کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اورنج ٹرین ایک فلاحی منصوبہ جو سابقہ دور حکومت میں شروع کیا گیا اور جسے سابقہ حکومت جاتے جاتے اورنج ٹرین کا افتتاح بھی کر گئی۔ 1 سال 5 ماہ ہو چکے ہیں اس موجودہ حکومت کو، جہاں تھوڑی بہت کمی تھی منصوبے کے مکمل ہونے میں۔ اس 1 سال 5 مہینے کے اندر اس حکومت نے ابھی تک اسے مکمل نہیں کیا۔ 2-3 بار اورنج ٹرین کو چلانے کے لیے عوام کو ٹائم دیا، لیکن ابھی تک اورنج ٹرین پٹری پر نہیں آ سکی۔ میں اس حوالے سے ٹیلی فون لائن پر لینا چاہ رہا ہوں جناب GM جٹ صاحب کو، جو APRNS کے چیئرمین ہیں، آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر ان کے چیئرمین ہیں، اور ہل ٹائم مری اسلام آباد اور پنڈی سے جن کا اخبار باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر چھپتا ہے۔ میں ان کو ٹیلی فون لائن پر لینا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر GM جٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں GM جٹ صاحب؟ جناب آپ کی دعائیں۔ تھوڑا سا آپ کا موقف چاہیے تھا ہمیں۔ موجودہ حکومت جو ہے اورنج ٹرین جو 1 سال 5 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں، جس کا پہلے بھی افتتاح کر دیا تھا آپ نے سابقہ چیف منسٹر صاحب نے، لیکن ابھی تک اس ٹرین کو یہ موجودہ حکومت چلانے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ ایک پاکستان کی پراپرٹی ہے اور اس پہ اربوں روپے حکومت کے خرچ ہوئے ہیں، جو کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ چاہے وہ کسی سے فیسیلیٹیٹ کروایا گیا ہے یا کسی ملک کی امداد لی گئی ہے، لیکن وہ قابل واپسی ہے۔ جی 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 جتنی جلدی ہو سکے یہ قومی منصوبہ ہے، اس منصوبے کو چلنا چاہیے، اور ہمیں یہاں قومی سوچ کو اپنانا پڑے گا کہ یہ قومی سوچ کے تحت اس کو چلایا جائے اور لاہور کے لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں، عوام کی مشکلات کم ہوں، اور جو پیسہ لگ چکا ہے وہ پیسہ جلد سے جلد یوٹیلائز ہو۔ اس کو دیر کرنے سے ہماری پاکستان کا عوام کا، خصوصاً لاہور اور پنجاب کی عوام کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس منصوبے کو حکومت کو چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر چلائے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا، نواز شریف کا منصوبہ تھا، یا اگر عمران خان چلائیں گے تو کوئی اس میں مسئلہ ہوگا۔ جی جی جو بھی یہ قومی منصوبے جو ہوتے ہیں یہ رکا نہیں کرتے، ان کو چلانا چاہیے، اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں میڈیا کمیونٹی کی طرف سے کہ جناب اس کو جلد سے جلد چلایا جانا چاہیے۔ تھینک یو جناب GM جٹ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا اور لاہور کے عوام کے لیے اپنی آواز بلند کی، اور ہمیشہ لاہور کے عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے آواز بلند کرنے کا آپ نے ہمیں حوصلہ دیا، عوام کو حوصلہ دیا۔ تھینک یو۔ دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نواب ناظم صاحب، جو شاعر ہیں بہت بڑے، اور روزنامہ سسٹم، روزنامہ بارڈر لائن کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ میں ان کو ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ جناب یہ میٹرو بس اتھارٹی اپنا کام تندہی اور ایمانداری سے کیوں نہیں کر رہی؟ میٹرو کے ہر اسٹیشن پر بیریئر، جہاں سے عوام کرایہ دے کر انٹر ہوں بس کے اندر، وہ کیوں خراب ہیں؟ لوگ بہت سے فری سفر کر رہے ہیں میٹرو بس میں۔ پچھلے 3 ماہ سے جو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں نواب ناظم صاحب، یہ میٹرو بس اتھارٹی جو ہے، جی اس کے جتنے بھی سٹاف ہیں، جی سٹاف نمبر جو ہے گجمتا سے MU کالج تک، جی جو بیریئر خراب ہے،
جی جی اور یہ میٹرو اتھارٹی والے ان کو دیکھ نہیں رہے، لوگ سفر کر رہے ہیں فری میں جی روزانہ جی جی تقریباً 3 ماہ سے. آپ اس جی حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ رمضان صاحب شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں آن لائن لیا. یہ رمضان صاحب جو ادارے ہیں نا اس ملک کے، جی جی ان کے جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، وہ سارے چور ہیں، چوڑ ہو گئے ہیں. جی کوئی بندہ کام کرنا نہیں چاہتا. جی 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 میٹرو ایک یہ عوامی فلاحی یہ اسکیم ہے جو گزشتہ حکومت نے شروع کی. جی جی میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، جی کیونکہ اس میں کوئی پارٹیوں کا نہیں کوئی ایسا رولا چکر جی جی کہ سابقہ حکومت نے یہ جو پروگرام چلایا تھا میٹرو کا، یہ بہت ہی اچھا تھا. جی عوامی خدمت ہے. جی اب یہ جو بیریئر ہیں یہ خراب ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں اسٹیشنوں پر. یہیں ٹوٹیاں خراب ہیں، باتھ روم خراب ہے، پانی چل رہا ہے تو پانی چل رہا ہے. میٹرو اسٹیشن کے جو باتھ روم عوامی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں نواب صاحب، انہیں تو اوپن ہی نہیں کرتے، لاک لگے ہوئے ہیں. ہاں دیکھو نا، وہ بھی بند کر دیتے ہیں. اگر وہ کھول دیتے ہیں ان میں ٹوٹیاں لوگ لے جاتے ہیں. جی جی اب یہ جو بیریئر کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت ہی نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کو. قومی خزانے کو یہ میرے خیال سے 3 مہینے کے اندر کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. کیونکہ جب بندہ بیریئر کو کراس کرتا ہے تو وہ جب بیریئر اس کو بندے کو روکے گا نہیں، جی جی اس کا کارڈ ہوگا تو وہ تو بغیر اس کے اپنا جو ہے اس کا فیس وغیرہ جو بھی کرایہ اس کے بغیر چلا جائے گا. وہ لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. ایسے ہی کر رہے ہیں. بالکل یہ آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ نے اجاگر کیا ہے. تھینک یو نواز صاحب. آپ بھی جو ہے اس کو حکومت سے آپ بھی اپیل کریں، ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ میں اپنے اخبار میں بھی چھاپتا ہوں. میٹرو اتھارٹی والے جو ہیں میٹرو اتھارٹی اپنا کام صحیح طریقے سے کرے اور عوامی فلاحی ریاست جیسے بنانا ہے اسی طریقے سے اگر عوامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ عوام سے پیسہ بھی آئے اور مناسب طریقے سے آئے اور وہ عوام کے لیے یہ جو ہے نا، یہ جو ادارہ اس میں چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. کوئی کسی کو چیک نہیں کر رہا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا. یہ سارا یہ جو پتہ نہیں نظام کیسے چل رہا ہے. اور کہہ رہے ہوتے ہیں خسارہ ہو رہا ہے، خسارے میں جا رہے ہیں. خسارہ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، خسارہ تو اسی طرح ہوتا ہے نا. کروڑوں روپے کا یہ 3 ماہ سے خراب ہے. گجومتا اسٹیشن، شمع اسٹیشن، گرتبہ چوک، تقریباً سارے ہی خراب ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں ہر جگہ ہی. وہاں سے میٹرو کارڈ جن کے پاس ہے وہ ان کا پیسے کٹتا نہیں ہے، وہ نکل جاتے ہیں اور آ رہے ہیں جو جا رہے ہیں لوگ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک اہم پروگرام کو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تھینک یو جناب نواز صاحب. اوکے.